الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے ماں کے پیٹ میں وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے 40 دن تک، پھر وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے 40 دن، پھر اس کے بعد وہ اسی طرح گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس کی جانب ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا عمل، اور وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم میں کا کوئی اہل جنت کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ 1 ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے تم میں کا کوئی جہنمیوں کی عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے کہ اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں کا عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی بات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق تھے. صادق یعنی آپ نے جتنی خبریں دی وہ تمام خبروں میں آپ سچے، آپ نے بالکل حق اور سچ لوگوں کو بتایا، تو آپ صادق تھے. اور پھر دوسرا آپ مصدوق تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے سچائی کو بیان کی، اللہ رب العالمین نے آپ کے سچائی کی تائید کی، آپ مصدوق ہوئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے پیدا ہونے کے مختلف مرحلوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے ملنے سے ایک انسان وجود میں آتا ہے، وہ کتنے مرحلوں سے ہو کر وجود میں آتا ہے. اس کے تعلق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں وہ صرف نطفہ ہوتا، عورت اور مرد سے نکلنے والی منی کی شکل میں وہ نطفہ رہتا، اور یہ کتنے دن تک؟ 40 دن تک نطفے کی حالت میں. 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی ہونے لگتی، وہ نطفے سے خون کا لوتھڑا جمع ہوا خون بن جاتا.
اور یہ 40 دن تک ایسے ہی رہتا ہے. اور پھر جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو ایک تیسرا مرحلہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی اس کو مکمل انسان بنا، مکمل گوشت کا ٹکڑا بناتا. پہلے نطفہ 40 دن، اور پھر اس کے بعد 40 دن خون کا لوتھڑا، اور پھر اس کے بعد 40 دن گوشت کا ٹکڑا، یعنی 120 دن اس پر گزر جاتے ہیں تو اس کی شکل و صورت بنائی جاتی ہے، اس کی شکل و صورت بنائی جاتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے. اور یہ فرشتہ کون؟ جسے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے. کس بات کے لیے؟ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تقدیر لکھنے کے. تو فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے 4 باتیں لکھتا ہے. پہلی بات کہ اس کی مکمل زندگی میں اسے کتنا رزق ملے گا، پوری زندگی میں اسے کتنا رزق ملے گا. دوسری بات، اس کی مکمل زندگی کتنی ہے اور یہ کب مرے گا. زندگی مکمل کتنی ہے اور کب مرے گا. اور تیسری بات، اس کا عمل کیسے عمل کرے گا. اور پھر اس کے بعد یہ نیک ہوگا یا فاسق و فاجر برا شخص ہوگا. یہ باتیں لکھی جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ایک انسان جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے، جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے، اعمال اس کے پورے جنتی ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کو پتا ہے، اس نے لکھ دیا تھا کہ یہ جہنم میں پہنچنے والا ہے. تو آخری مرحلے میں جب جنت اور اس کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اسے جہنم میں لے جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان برے اعمال کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، لوگ اس کو گنہگار برا سمجھتے ہیں، اور پھر جہنم اور اس کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے. ایسے میں کتاب غالب آ جاتی ہے. یعنی اللہ کو علم تھا کہ یہ شخص آخری اپنے عمر کے آخری حصے میں جنت والے اعمال کرے گا. تو جب بالکل قریب کا فاصلہ ہوتا ہے جنت جہنم سے، ایسے وقت میں وہ جنت والے اعمال کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور جنتیوں کے اعمال کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل. اس حدیث میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک سب سے پہلے اس بات کی تنبیہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یقینی، کیونکہ جو رب انسان کو پیدا کیا نطفے سے، نطفے کو خون میں ڈالا اور خون کو گوشت میں، اور اس کے بعد روح کا اتنے سارے مرحلوں سے انسان کو بنایا، اتنے سارے مرحلوں سے گزر کر، تو کیا وہ ایک اور بار پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ ضرور وہ ایک اور بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اس حدیث میں انسان کی زندگی کے، ماں کے پیٹ کی زندگی کے 3 مرحلوں کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن عظیم الشان کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی مزید تفصیل بیان کیا. سورہ مومنون، سورہ مومنون آیت نمبر 12 اور 13. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. اس سے مراد آدم علیہ السلام کی تخلیق، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اب پھر ان کے ذریت کی تخلیق کیسے؟ ثم جعلناه نطفة بقرار مکین. پھر ہم نے
اس کو نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ قرار دیا، ایک محفوظ جگہ دے دی، ماں کا پیٹ مدر رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس کے بعد ہم خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک چوتھی شکل ذکر کر رہا ہے وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس کے بعد ہم اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں کی شکل میں، ہڈیاں اس میں پیدا کر دیتے ہیں۔ گوشت کا ٹکڑا تھا، اب اس میں ہم ہڈیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں، ان ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور بالکل ایک نئی شکل میں ہم انسان کو بناتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کے تخلیق کے مختلف مرحلے ہیں۔ ایک اور مقام پر سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کا ذکر کیا، مخلقہ اور غیر مخلقہ، کہ اللہ رب العالمین نطفے سے خون کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا، اب اس گوشت کے ٹکڑے کے بعد اللہ رب العالمین اگر اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو آگے کے مرحلوں میں لے کر جاتا ہے، اگر اس کی پیدائش مقدر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اسے وہیں ختم کر دیتا ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ تو روح پھونکے جانے کی مدت انسان کے اندر ماں کے پیٹ میں وہ 120 دن 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے یہ بتایا کہ اگر 120 دن سے پہلے، روح پھونکے جانے سے پہلے اگر حمل ساقط ہو جائے تو وہ انسان شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر روح پھونکے جانے کے بعد حمل ساقط ہو تو اس کو انسان شمار کیا جائے گا اور اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر روح پھونکے جانے سے پہلے حمل ساقط ہو جائے تو اسے انسان شمار نہیں کیا جائے گا اور اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر روح پھونکے جانے کے بعد حمل ساقط ہو تو اسے انسان شمار کیا جائے گا اور جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ ایک اور چیز یاد رہے، حمل ساقط کرنا کسی بھی مرحلے میں یہ اچھا نہیں ہے، بلا وجہ کسی کی کوئی مجبوری ہے، معذور ہے، الگ چیز، لیکن بلا وجہ حمل ساقط کرنا یہ گناہ کا کام ہے، اور خصوصاً 120 دن گزرنے کے بعد حمل ساقط کرانا یہ کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ۔ کیوں؟ ایک زندے کی وہ جان لے رہا ہے، 120 دن کے بعد روح پھونکی گئی، وہ ایک زندہ انسان شمار کیا جائے گا، اس کی جان لی جائے، تو بلا عذر بلا وجہ اس طرح حمل ساقط کرنا یہ گناہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ ہے تقدیر۔ ہم نے تقدیر کے مراتب پڑھے تھے، کتنے؟ ایمان بالقدر کے مراتب 4، کون کون سے؟ علم، کے بعد کتابت، مشیت اور تخلیق، یا پھر دوسرے الفاظ میں ایجاد۔ 4 مرتبے ہم نے پڑھے۔ اب یاد رکھیں کہ تقدیر کی 4 قسم، تقدیر 4 طرح کی، تقدیر 4 طرح کی۔ ایک ہے تقدیر ازلی،
یہ کلی کہیں اسے، مکمل تقدیر، مکمل تقدیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی ہے۔ یعنی پوری باتوں کو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی اس کائنات کے ختم ہونے اور آخرت کے مراحل و ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کر رکھا۔ یہ تقدیر کلی یا تقدیر ازلی ہے۔ تقدیر کی دوسری قسم تقدیر عمری، یعنی ایک انسان کے عمر بھر کے بارے میں جو وہ کرنے والا ہے ساری باتوں کو لکھا جاتا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں، جس کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ تقدیر عمری، ہر فرد کے بارے میں اس کے عمر بھر کی باتیں، عمر بھر کی تقدیر اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے تقدیر سنوی، یعنی سالانہ، ایک سال میں انسان کیا کیا کرنے والا ہے اس کو اللہ رب العالمین فرشتوں کے سپرد کرتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں اور بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی کہ یفرق فیہا، کہ اس میں ہر حکم کو اللہ کی جانب سے تقسیم کیا جاتا ہے، فرشتوں کو سال بھر کا ریکارڈ دیا جاتا ہے۔ یہ تقدیر ہے سنوی، ایک سال کی تقدیر۔ اور پھر چوتھی قسم ہے تقدیر یومی، دن بھر کی تقدیر۔ سورہ رحمان کی آیت یسألہ من فی السماوات والارض، اس کی تفسیر میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر روز بہت سارے لوگوں کو زندگی دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو موت دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ تو یہ تقدیر یومی ہے، دن بھر کی تقدیر ہے۔ تو تقدیر کی 4 قسمیں ہیں، ایک مکمل تقدیر جو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ رکھا ہے، اور دوسرا عمر بھر کی تقدیر جس کو اللہ رب العالمین انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے، اور تیسرا سال بھر کی تقدیر، اور چوتھا دن بھر کی تقدیر، دن بھر کے اعمال انسان کے اللہ رب العالمین اس کو بھی لکھ رکھتا ہے۔ اب اس حدیث پر غور کریں تو کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، انسان کو صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کا رزق اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا، اس کا رزق اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ جتنا رزق ہے اس سے بڑھ کر یا اس سے کم اسے نہیں ملے گا، جتنا رزق ہے اسے مل کر رہے گا، نہ اس سے کم ملے گا اسے، نہ اسے اس سے زیادہ ملے گا۔ کیونکہ یہ مسئلہ اگر انسان سمجھ جائے تو معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ جب انسان یہ یقین کر لیں کہ میرے محنت کرنے کے بعد اللہ نے جتنا رزق میرے مقدر کیا ہے اتنا مجھے ضرور ملے گا، تو نہ وہ قتل و غارت گری کرے گا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ دوسرے برائیوں میں پڑے گا، ناپ تول کی کمی یا سود کا لین دین، ایسی دوسری برائیوں میں وہ مبتلا نہیں ہوگا، جب اسے یقین ہو کہ اللہ نے جتنا میرے مقدر کیا اتنا مجھے مل کر رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر سے انسان کو بچنی چاہیے۔ اور ایک اور چیز، انسان کو ہمیشہ دین پر جمے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا۔ آپ خود کہا کرتے تھے، آپ خود دعا کیا کرتے تھے، آپ کی امت کے سامنے آپ نے اسوہ پیش کیا۔ ہر انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو تیرے دین پر جما، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ کیوں؟ انسان کو ہدایت ملی بڑی چیز ہے، اب ہدایت پر باقی رہنا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ جیسے کہ ہم نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے حدیث سنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا۔ اس حدیث کی روشنی میں کہ کیسے انسان اس کے اور جنت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے، پھر جہنم میں کیسے پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ انسان صبح میں مومن ہوگا لیکن شام تک فتنوں میں پڑ کر وہ کافر، یا شام میں مومن ہوگا اور فتنوں میں پڑ کر صبح تک وہ کافر ہوگا۔ تو اس طرح عمر بھر انسان نیک عمل کرا لیکن آخری وقت میں اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو اس کی ساری عمر بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اسی لیے کہا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر درست ہوا تو وہ بچ گئے، اگر خاتمہ درست نہیں ہے تو وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی ہمیں دعا بتائی گئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، کہ پروردگار ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے، ان میں کجی مت پیدا کر، ٹیڑھا پن مت پیدا کر۔ اس دعا کو بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ذہن میں رہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی مخصوص شخص کو کافر یا جنتی نہیں ہے۔ ایک مخصوص شخص، اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ کافر یا کسی مخصوص شخص کو پکڑ کر کے یہ جہنمی ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ عمر بھر نیکیاں کرے گا لیکن آخر وقت میں جب جنت سے اس کا فاصلہ کم رہے گا کوئی ایسا عمل کرے گا جہنم میں پہنچے گا۔ ہاں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنتی ہیں ہم ان کے بارے میں اقرار کریں گے ہاں وہ جنتی ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ 10 افراد جنتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کرے گا، ان کے بارے میں ہم عقیدہ رکھیں گے کہ ہاں یہ لوگ جنتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اسی طریقے سے کسی کے جہنمی ہونے کا بھی فیصلہ نہیں کرنی چاہیے، کسی کو جہنمی قرار نہیں دینی چاہیے۔ ایک اور چیز جو سورہ حج کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کا دینا یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 50 اور 51 میں بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے لڑکیاں ہی دیتا ہے، اللہ جسے چاہے لڑکیاں ہی دیتا ہے۔ وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے لڑکے ہی دیتا ہے، لڑکیاں نہیں ہوتی اس کے پاس، لڑکے ہی دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا او اناثا، ذکرانا و اناثا،
اور جسے چاہے اللہ رب العالمین لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ قَيِيمًا، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے اولاد کر دیتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اولاد کا دینا یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اللہ جسے چاہے لڑکیاں دے، لڑکوں سے محروم کر دے۔ اللہ جسے چاہے لڑکے دے، لڑکیوں سے محروم کر دے۔ اللہ جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے، اور اللہ جسے چاہے بے اولاد بنا دے۔ اور پھر سورہ حج کی آیت سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوئی عمل قرار پا سکتا ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے کا اللہ کا حکم نہ ہونے پر وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی پیدائش کے بارے میں بہت ساری باتیں تھیں، تو ہمیں یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی عمر بھر کی تقدیر لکھ دی ہے، اور لکھنے کا مطلب ہم نے واضح کیا تھا کہ انسان کیا کرنے والا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، بلکہ اللہ رب العالمین کو۔ انسان کیا کرنے والا ہے یہ اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے، اس کے پیدائش سے اس کے موت تک کیا کرنے والا ہے، وہ ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور پھر وہی لوح محفوظ کا ایک حصہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں انسان کی ساری زندگی کو فرشتے کے ذریعے لکھوا دیتا ہے، اور پھر اسی کا ایک حصہ لوح محفوظ کا اللہ رب العالمین سال بھر کی تقدیر لکھواتا ہے، اور اسی کا ایک حصہ لوح محفوظ میں جو تقدیر اللہ نے لکھا وہ یہ کہ دن بھر کے فیصلے اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ تو انسان جو کرنے والا ہے ان باتوں کو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، کیونکہ اسے ان باتوں کا علم تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5ویں حدیث، اور حدیث ہے ام المؤمنین ام متفق علیہ، وفي روایت لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے اس امر میں یعنی دین میں کوئی ایسا کام نکالے جو پہلے سے اس میں نہیں تھا تو وہ کام قابل رد ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم کی حدیث ہے ایک اور کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ کوئی ایسا کام کرے جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس مقبول نہیں۔ بدعت کہتے ہیں دین میں نیا کام ایجاد کرنا، دین میں نیکی اور عبادت سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر نیا کام ایجاد کرنا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ تھا اور صحابہ کے زمانے میں نہ تھا، اس کے متعلق اللہ کے رسول کا حکم نہیں اور نہ صحابہ کا عمل اس طرح کا، یہ بدعت ہے جس کی مذمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کی، اور آپ اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ لوگ اس کی تعریف میں غلطی کرتے ہیں اور صرف اس کا لفظی معنی لیتے ہیں کہ بدعت کے معنی نیا کام نکالنا، اور اپنے بدعات کی تائید میں مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، اب ہوائی جہاز کا سفر کرنا بدعت ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی، گھڑی پہننا بدعت ہے، نہیں۔ ہم نے آپ کو تعریف بتائی کہ بدعات دین میں آپ کے دنیاوی اعمال میں نہیں، دین میں
کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا نہ صحابہ کا ایسا عمل تھا، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اس کی بڑی مذمت آئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ آپ نے لفظ استعمال کیا کل بدعہ، ہر بدعت، آپ نے تقسیم نہیں کی حسنہ اور سیئہ، بلکہ ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اس کی مذمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی احادیث میں کی، وہیں پر بدعتی کو اس کے برے انجام سے ڈرایا گیا کہ دنیا میں بھی اسے نقصان اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بدعات سے دور رہیں اور بدعتوں سے خود بچیں، دوسروں کو بچنے کی تعلیم دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ثابت ہوتا ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔